زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تقریباً ہر سال اس میں 10 دن کم ہو جائے، اس میں تقریباً اس میں 10 دن کم ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ واجب ہو گئی 15 شعبان کو، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اسے نکال دوں، اور اگر میں نہ نکال سکا یا میں نے نکال کر کے الگ رکھ دیا تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں رمضان میں اس کو تقسیم کروں۔ یہ خیال برا تو نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی نیت اچھی ہے، نیت یہ اچھی رہتی ہے کہ رمضان میں ہر شے کا ثواب جب بڑھا دیا جاتا ہے تو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا بھی تو ثواب زیادہ ملے گا۔ مسلمانوں کی نیت یہ رہا کرتی ہے، ٹھیک ہے یہ نیت سے اگر کوئی زکوٰۃ دے تو برا بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی 15 شعبان، ٹھیک 15 شعبان کو میں نے نیت کی کہ 15 رمضان کو میں ادا کروں گا، تو بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کائنات میں کون ہے جو میری زندگی کی ضمانت لے سکے، میری زندگی کی ضمانت لے سکے؟ اگر کوئی رمضان سے پہلے چلا جائے یا رمضان کے پہلے ہی ہفتے میں چلا جائے، کہتے اس نے زکوٰۃ تو اس کے اوپر واجب تھی لیکن ادا تو نہیں ہوئی، ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ آدمی پر جب زکوٰۃ واجب ہو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے، اسی وقت ادا کر دینا چاہیے، یا کسی اپنے امین کے سپرد کر دینی چاہیے کہ میں نے یہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے ادا رکھ دی ہے الگ، اور میں تمہیں امین بناتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کے مصرف میں صرف کر دینا، اس کے مصرف میں صرف کر دینا۔ اگر اس طرح بھی کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر خود سوچ کر کے رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں نیت تو اس کی اچھی ہے، لیکن اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اب سنیے، اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر پورا دین پورا رمضان آپ کو آدھے گھنٹے میں سمجھا دوں، یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص طور سے میرے لیے، میں کیونکہ بہت کم علم ہوں۔ چلو زکوٰۃ سونے چاندی اور مال تجارت پر واجب ہے نا، سونا چاندی اور مال تجارت پر، کپڑے اگر خرید و فروخت کے لیے ہیں مال تجارت ہے، آپ کپڑے لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ مالک تھوڑی نہیں، آپ اس کے مالک نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، اگر وہ تنخواہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے اور 1 سال مکمل گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں 35,000 40,000 کسی کے پاس جمع ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کا سونا چاندی اور مال تجارت، سونا کتنا ہوگا؟ کہا 7.5 تولہ، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی۔ میں نے اس لیے پوچھ لیا تاکہ کچھ آپ بھی بولتے رہے، حکاری سمجھتے ہیں، حکاری کچھ آپ بھی بولتے رہے، ہے نا۔ چلیے انسانی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حامی بھروا لیں۔ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا مال تجارت ہو، ایک بات یاد رکھیے، کسی کے گھر میں 1 تنکے کی بھی چاندی کا حساب کتاب نہ ہو تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو جائے اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن فرض کیجئے کسی کے پاس 1 ہی تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ 1 گرام بھی چاندی ہو تو 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، چاندی کا اعتبار ہوگا، ہے نا۔ اس کو ملائیے گا، یہ دونوں 2 مسئلے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں صرف سونا ہے اور 1 گرام بھی چاندی نہیں ہے، ناک کی نتھیا بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، صرف سونا ہو، تو آپ کے پاس اگر 7 تولہ سونا بھی رکھا رہے آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔
آپ کے پاس زکات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ 1 گرام بھی چاندی ملا دی جائے تو کہتے ہیں کہ 7 تولہ تو بہت دور کی بات، 1 تولہ بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 1 تولے کی آج کے زمانے میں قیمت جو ہے وہ لگ بھگ 50,000 ہے کہ نہیں، لگ بھگ 50,000 ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 40,000 پر پورا ہو جائے کرتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں 1 گرام بھی اگر چاندی ہوئی اور اس کے ساتھ 1 تولہ سونا ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، اب اس کا اعتبار چاندی سے ہوگا، اس کا اعتبار چاندی سے ہوگا، لہذا اس پر بھی زکات دینا واجب ہوگا۔ کہتے ہیں سونا یا چاندی یا مال تجارت، آپ اپنی دکان میں 10 لاکھ کا اگر مال رکھتے ہیں اور 1 سال میں آپ نے جو تجارت کی آپ کے اندازے کے مطابق 10 لاکھ کا مال آپ کی دکان میں رہا، روٹیشن ہوتا رہا، وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اتنی مالیت کا سامان وہاں پر موجود رہا، فرماتے ہیں 1 سال میں اس کی بھی زکات ہے۔ مال تجارت ہو گیا نا، مال تجارت ہو گیا۔ عطر کی شیشیاں اگر ہم نے اپنے لیے عطر رکھنے کے لیے شیشی لی، اس شیشی پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی خرید و فروخت کے لیے کی تو اس پر بھی زکات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتاب ہم نے خریدی کس کے لیے؟ اپنے مطالعے کے لیے، زکات نہیں ہے، لیکن اگر خرید و فروخت کے لیے کی تو کہتے ہیں کہ بک ڈپو والے پر بھی اس کتابوں کی جو قیمت ہے اس کی زکات ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سونا، چاندی اور مال تجارت، انہی 3 طرح کے مال پر زکات یہ فرض ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے آگے، زکات کب؟ کہا 1 سال کے بعد۔ کہا زکات کسے دی جاتی ہے؟ زکات کسے دی جاتی ہے؟ قرآن پاک نے مسائل بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکات دی جاتی ہے، جن کو زکات دی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں گزارش کروں گا مدارس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، اور جب آپ مدارس میں زکات دیں تو ایسے نہیں کہ اٹھا کر کے دے دیے، نہیں، اگر آپ عام رقم دے رہے ہیں تو بغیر بتائے ہوئے دیجیے، لیکن اگر زکات دے رہے ہیں تو وہ محتمل ہو یا محسن ہو، اس کو بتا کر کے دیں کہ یہ زکات کی رقم ہے۔ براہ راست زکات کی رقم مدرسے میں یا مسجد وغیرہ میں نہیں لگائے جا سکتے، لیکن ان کو زندہ رکھنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ لہذا مدارس والے کو صاف طور پہ یہ کہوں گا کہ ان کو زکات دی جائے اور بتا کر کے دی جائے، ہے نا۔ ایک تو یہ کہ ہم زکات نکال رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ایک فقیر کو کھلاؤ تو وہ کھا کر کے ہضم کر جائے گا، ایک طالب علم کو ایک وقت بھی کھلاؤ گے، اور فرض کرو اس نے قرآن پاک کی 2 لائن بھی یاد کر لیا، آپ نے کھلایا، اس نے 2 لائن بھی یاد کر لی۔ میں نے کیا کہا؟ بچپنے کی چیزیں جوانی میں بھی یاد رہتی ہیں، بڑھاپے میں بھی یاد رہتی ہیں، تو جناب والا وہ 2 لائن زندگی میں جب جب پڑھے گا وہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو زکات کی زکات بھی ادا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ منافع کی تجارت بھی آپ نے کی۔ کیسے؟ لوگ ترستے ہیں ایصال ثواب کے لیے یا پھر ثواب جاریہ کے لیے، تو یہ ثواب جاریہ ہی کی ایک قسم ہو جائے جاتی ہے۔ ٹھیک، اب سنیے، زکات آپ کو ادا کرنا ہے، کتنے میں ادا کرنا ہے، کس طرح کے مال میں ادا کرنا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ٹھیک، 1 سال کے بعد ادا کرنا ہے، وہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ کہا کن کو دینا ہے، تو ایک قاعدہ سن لیجئے، کن کو نہیں دینا وہ یاد کر لیجئے، باقی سب کو دے دو، ہے نا۔ ہم جن سے ہیں یا جو ہم سے ہیں ان کو زکات نہیں دینا، بہت سیدھا سادہ ہے۔ ہم جن سے ہیں یا جو ہم سے ہیں، یعنی والد والدہ، ان سے ہم، کہا ان کو زکات نہیں دے سکتے۔ اور کہا بیٹا اور بیٹی، اس کو بھی زکات نہیں دے سکتے، اس کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ اتنا یاد ہو جائے گا، جن سے ہم یا ہم سے جو، ان کو زکات نہیں دے سکتے۔
اور سادات اعزام کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ اگر یہ 5 لوگوں کو نکال دیا گیا تو کہتے ہیں ہر ایک کو زکات دے سکتے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو سگا بھائی ہو، غریب ہو، دیا جا سکتا ہے۔ سگی بہن ہو، بہت زیادہ غریب ہو، جو زکات لینے کے مستحق ہو، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ کہا بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، سادات اعزام، ان کے علاوہ کوئی بھی رشتہ قریب ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کو زکات دی جائے گا، بشرط کہ وہ مستحق ہو، بشرط کہ وہ مستحق ہو، اس کو زکات دی جائے گی۔ اب آپ یہ یاد کرنا شروع کریں کن کو زکات دی جا سکتی ہے، تو اتنی لمبی فہرست میں آپ کو نہیں، اب میں کہاں تک گناتا رہوں گا، ماموں کو، خالوں کو، خلئی کو، نانی کو، اس طرح کے دوسرے لوگ، نانی کوئی نہیں کہتے ہیں، اس طرح کی کہاں تک لوگوں کو میں گناتا رہوں گا، کتنے رشتے ہیں۔ لہذا ان کو نہ یاد رکھیے، جن کو زکات دینا جائز نہیں ہے وہ یاد رکھ لیجیے، ان کے علاوہ سب کو، اس کے علاوہ سب کو۔ ماں باپ کو کیوں نہیں جناب، ماں باپ آپ کی زکات کھانے کے لیے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی پاک کمائی کھلائی ہے، بخدا ان کا فرض ہمارے اوپر فرض ہمارے سر پر ہے، ہمیشہ زندگی میں کفالت کرنا ہے، یہاں تک کہ اولاد اب بیوی سے پہلے کفالت کرنا، یہ ماں باپ کے حق میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کو زکات کی رقم نہیں دی جائے گی، ان کو اصل رقم سے دیا جائے گا۔ سادات اعزام، فرمایا کہ سادات اعزام تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ سے سرکار نے اپنی جو نسل ہے اس پر زکات لینا حرام کرا دیا۔ حسنین کریمین مسجد میں کھیل رہے تھے، کھجوریں رکھی ہوئی تھی، زکات کی بہت ساری ڈھیری لگی ہوئی تھی، صحابہ اپنے اپنے باغ سے کھجوروں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے، جمع کر رہے تھے، وہاں پہ بہت بڑی ڈھیری لگ گئی تھی۔ حسنین کریمین میں سے ایک آئے، انہوں نے کھجور اٹھا، پہلے تو کھیلتے رہے، پھر بچپن ہی تو تھا، دودھ پیتے چھوٹے بچے، انہوں نے اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی نظر پڑی، فوراً تشریف لائے اور آپ نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کے کھجور نکالی، کہا ماں خلقنا لہذا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو سرکار نے خود ہی منع فرمایا، ٹھیک۔ تو زکات کی رقم ان 5 لوگوں کو نہیں دی جائے گی، ان 5 لوگوں کو نہیں دی جائے گی۔ کہا بیٹا بیٹی کو پیدا کیا ہو تو پالنے کی ذمہ داری بھی تو ہے، ہاتھی خریدنا آسان، پالنا مشکل، نکاح کرنا آسان، نکاح کے حقوق پورا کرنا یہ مشکل ہے، تو کہتے ہیں ان کو پال کر کے بھی، ان کو پال کر کے بھی۔ تو ان لوگوں کے علاوہ سب کو زکات دینا بشرط کہ مستحق ہوں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ آدمی زکات کی رقم تقسیم کیا کرتا ہے۔ اب اس کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ پوچھئے مت۔ کوئی آدمی اگر قرضے میں ہو، کوئی آدمی اگر قرضے میں ہو، مثال کے طور پر چلو میرے پاس ایک 2 لاکھ کی رقم رکھی ہوئی ہے اور میں 5 لاکھ کے قرضے میں ہوں، تو میرے اوپر زکات نہیں ہے، میرے اوپر زکات نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ میں ضرور بولوں گا، میں نے عام طور پر یہ دیکھا کہ شوہر قرض دار رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں 20 لاکھ 25 لاکھ کے قرضے میں ہوں، گھر کی عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ شوہر قرض دار تو پورا خاندان قرض دار۔ ایسا نہیں ہے، ہر عبادت جیسے ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، ویسے ہی زکات بھی الگ الگ فرض ہے نا۔ بیوی ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے نماز پڑھ لی تو بیوی بھی کہہ دیا جائے کہ اس نے بھی نماز پڑھ لی، نہیں، شوہر الگ پڑھے گا، بیوی الگ پڑھے گا، شوہر قربانی الگ دے گا، بیوی قربانی الگ دے گا، ہے نا۔ تو ہر عبادت جو ہے وہ الگ الگ ہے، ویسے ہی زکات بھی ایک عبادت ہے، تو شوہر اپنے مال کی زکات ادا کرے گا اور بیوی اپنے مال کی زکات ادا کرے گا۔ یہ دنیا کا وہ فرقہ ہے جو میرے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ غریب دکھایا کرتا ہے۔ عام طور پر یہ بات آتی ہے ہم تو کماتے نہیں ہیں، تو بھائی شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ کمانے والے کے اوپر زکات ہو، نہیں ہے ایسا۔
کیا شریعت نے یہ کہا کہ جو کمائے گا اس کے پاس مال موجود ہوگا اور تو وہی ادا کرے گا؟ نہیں، مال موجود ہونا شرط ہے، کمانا اور نہ کمانا شرط نہیں ہے نا، کمانا نہ کمانا شرط نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ بات دیکھی گئی کہ شوہر قرضے میں ہے، گھر لیا بیچارہ، وہ قرضے میں آ گیا، قرضے میں آ گیا، لیکن بیوی تو قرضے میں نہیں ہے، بیوی تو قرضے میں نہیں ہے، شوہر تجارت کرتا ہے، تجارت کے لیے کبھی وہ خسارے میں پڑ گیا، قرضے میں آ گیا، تو کہتے ہیں یہ بار یہ بوجھ شوہر کے اوپر آیا نا، بیوی کے اوپر تو نہیں آیا۔ کہتے ہیں اب بیوی کے پاس جو زیورات ہیں، جو سونا چاندی ہے، فرمایا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب۔ وہ یہ نہیں بول سکتی کہ میرے شوہر قرض دار ہیں لہذا میں بھی قرض دار ہوں، ہاں، ورنہ یہ بھی بات آئے گی کہ انہوں نے بھی کھانا کھا لیا تو آپ نے بھی کھانا کھا لیا، الگ سے کھانے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں، عبادتیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ ہاں، اگر شوہر نے بیوی کے زیورات بھی بیچ لیے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ بہو آئی گھر میں، بہو زیورات لے کر کے آئی تو کہتے ہیں کہ اس کی مالکہ وہ ہے، نہ ساس ہے نہ سسر ہے۔ اگر حفاظت کی غرض سے ساس سسر کے پاس رکھ دیا تو الگ بات ہے، ساس سسر کے پاس اگر بہو نے حفاظت کی غرض سے رکھ دیا تو الگ بات ہے، لیکن حقیقی مالکہ تو بہو ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر یہ ساس سسر نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب اگر ساس سسر قرضے میں بھی آ جائے اور بہو پر قرضہ نہیں ہے، بیٹا بھی قرض دار ہو جائے، بہو پہ قرضہ نہیں ہے، تو اب بہو یہ نہیں بول سکتی کہ پورا خاندان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے میں زکوٰۃ دینے جاؤں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر اس کے پاس اتنے زیورات ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ، اگرچہ نہ کمائے، اگرچہ دوسرا کوئی پیسہ نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ اپنے زیورات کو توڑ کر کے جتنا میں زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ ادا کرے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہے نا، اگرچہ